میں نے ایک صبح اور ایک ابھی ابھی سدرا کاشف ہے ہمارے یوٹیوب پر ان کی ویڈیوز دیکھی ہے تو مجھے کافی دکھ ہوا ہے، کافی افسوس ہوا ہے۔ مطلب یہ ہر گھر کی کہانی ہے، ہر گھر کی کہانی ہے یہ۔ السلام علیکم میں یوٹیوب فیملی، کیا حال ہے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے بچوں کے ساتھ اپنے گھر میں خوش باش ہنستا مسکراتا رکھے۔ تو میں بات کر رہی تھی سدرا کاشف کی، تو دیکھیں یہ جو کچھ کہہ رہی ہیں نا، سیم میرے ساتھ ہو چکا ہے۔ سیم اسی ٹاپک پہ تو میں نے چینل بنایا ہے کہ سانس نہیں رہنے دیتی اس دنیا میں یار، منافقت کر کے کیا مل جائے گا؟ 4 دن کی زندگی ہے، ساس کو یا نندوں کو اس طرح کی منافقت کر کے کیا مل جائے گا کہ منہ پہ کچھ اور، پیٹھ پیچھے کچھ اور، بیٹے کے سامنے کچھ اور، بہو کے سامنے کچھ اور۔ سیم میرے ساتھ ایسے ہوتا تھا، روزانہ ہماری لڑائی۔ میں اس ٹائم یوٹیوب پہ نہیں تھی، مجھے یوٹیوب کا پتہ بھی نہیں تھا آج سے 5 سال پہلے کہ یوٹیوب بھی کوئی چیز ہے یا اس پہ کوئی ولاگ ڈالتے ہیں۔ میں بھی ان پڑھ بندہ، میرے پاس بھی نہیں تھے اتنے کہ میں اپنا خود کما سکوں، نہ میرے پاس پڑھائی ہے، نہ فیملی کی سپورٹ ہے۔ پھر انہوں نے اسی طرح ہماری بھی روزانہ لڑائی ہوتی، تو میں سدرا کو مشورہ دوں گی، مجھے نہیں پتا کہ وہ میری یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں یا نہیں، لیکن ایک مشورہ یہ دوں گی پیاری سسٹر، مجھے پتہ ہے گھر کے حالات بہت خراب ہے، آپ کے بہت خراب ہے، لیکن میری پیاری سی سسٹر آپ تھوڑا سا نا اپنے آپ کو ٹھنڈا کریں، غصہ کم کریں۔ مجھے پتہ ہے وہ بہت ظالم ہے، میں ان لوگوں میں رہ کے آئی ہوں جو آپ کے سسرال ہے نا، سیم میرے بھی سسرال والے ہیں۔ آپ کی 3 بیٹیاں، میری 2 بیٹیاں، تیسری اب اس گھر میں ہے۔ میری 2 بیٹیاں انہوں نے چھین لیا، مجھے نکال دیا، میرے پاس یوٹیوب کا سہارا بھی نہیں تھا کہ میں اپنی بیٹیاں پال سکوں، پڑھا سکوں، کھلا سکوں۔ انہوں نے بچیاں چھین لیا اور مجھے نکال دیا، مجبوراً پھر مجھے دوسری شادی کرنی پڑی۔ یہاں پہ بھی شادی میں نے کر لیا، لیکن میں اوپر ایک کمرے میں رہ رہی ہوں سب۔ میں نے دکھایا اپنی پچھلی ویڈیو میں ممٹی کے اندر رہتی ہوں۔ میں نے یہ کوئی پسند کی شادی نہیں کی تھی، نہ لو میرج کی تھی، یہ عزت سے ہمارے گھر رشتہ آیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہماری وائف نہیں ہے، ان کے گھر والوں نے، وہ چلی گئی ہے، وہ آئے گی کبھی نہیں، تو آپ اپنی بچی کا رشتہ دو۔ پھر ہم نے پتہ بھی کروایا، یہ کہتے ہیں ہاں چلی گئی ہے، لیکن جب میری شادی ہوگی تو وہ بھی واپس آ گئی۔ اب یہ ہے کہ ہم ایک گھر میں رہتے ہیں، لیکن میری زندگی بہت زیادہ مشکل ہے، بہت آزمائشوں میں ہے۔ آپ کے سامنے ساس اور میرے سامنے ہسبینڈ کی بیوی ہے، سوکن ہے میری، یا میں اس کی سوکن ہوں، ایک ہی بات ہے۔ تو اس لیے آپ تھوڑا سا ٹھنڈے دماغ سے سوچیں کہ مجھے پتہ ہے ساری غلطی آپ کے ہسبینڈ کی ہے، ساس کی ہے، لیکن آپ کے پاس 3 بچیاں ہیں۔ سدرا کوئی بھی نہیں رکھتا، سگے بہن بھائی بھی 4 دن رکھتے ہیں، 5ویں دن وہ بھی نہیں برداشت کرتے۔ تو آپ ذرا جذبات سے کام نہ لیں، آپ ٹھنڈے دماغ سے سوچیں۔ اگر آپ کے ہسبینڈ آپ سے مطلب کہتے ہیں کہ آپ واپس آ جاؤ، تو آپ واپس چلی جاؤ اور اپنی کچھ باتیں منوا کے واپس چلی جاؤ، یا آپ ایسا کرو، اگر ایسا ہو سکتا ہے تو اپنا رینٹ پہ دے دو پورشن اور باہر رینٹ پہ رہ لو اپنے شوہر کو لے کے، نہیں تو واقعی یہ عورتیں آپ کا گھر خراب کر دیں گی۔ مجھے بھی میری ساس قرآن کھول کے کہتی ہوتی تھی میں تمہیں طلاق دلواؤں گی، تم نے بچوں کو روٹی نہیں دی، تم نے بچوں کے سروں پہ کنگھی نہیں کی، تم نے بچوں کو پڑھایا نہیں، آج تم سوئی تھی، تم گندی ہو، تم صاف نہیں ہو، تم یہ تم وہ، مطلب اس طرح کی باتیں اپنے سے 4 لگا کے پورے خاندان میں کرتی ہوتی تھی۔ اور اس قدر میرا بھی جو شوہر تھا صرف ماں کی سنتا تھا، صرف ماں کی، کسی بندے کی نہیں سنتا تھا۔ وہ کہتا تھا بس جہاں میری ماں ہے میں ماں کی پکڑ میں نہ ہوں، سیم ماں پر اسٹوری ہے۔ تو آخر پھر میں بھی کہتی تھی کہ میں اس جہنم سے چلی جاؤں، میں اس گھر سے چلی جاؤں۔ آخر پھر میرے شوہر کی دوسری شادی انہوں نے کروائی اور پھر مجھے نکال دیا، میں بچیاں لے کے نکل گئی اپنے میکے،
لیکن وہاں بھی گزارا نہیں ہوا، میری بچیاں نہیں رہ سکی اپنے باپ کے بغیر، اور وہ گاؤں تھا، گاؤں میں وہ نہیں رہ سکتی تھی، بچیاں واپس باپ لے گیا، میری دوسری شادی کر دی، یہاں پہ اب میں بچوں کے لیے روتی ہوں۔ چینل میں نے دو بنائے ہیں کہ اللہ کرے میرے چینل مونٹائز ہو جائیں تو میں بھی اپنے بچوں کو اپنے پاس رکھ سکوں، جیسے آپ سوچتی ہیں سیم میری بھی سوچ وہی ہے۔ تو آپ تھوڑی سی اور بہادر بنیں، بہت بہادر ہیں آپ، میں بالکل آپ کے خلاف نہیں ہوں نا، میں آپ کے ولاگس دیکھتی ہوں، بلکہ میں نے واٹس ایپ پہ رابطہ بھی آپ سے کیا ہوا ہے۔ آپ اس طرح کریں، آپ تھوڑا سا اپنے ٹھنڈے دماغ سے سوچیں، اپنے ہسبینڈ کو پیار سے سمجھائیں، پیار سے، آپ کا بیٹیوں کا ساتھ ہے، آپ واپس اپنے گھر جائیں اور یا اس کو رینٹ پہ دے کے تو آپ علیحدہ رہ جائیں، رینٹ پہ رہیں، اسی رینٹ کا آپ علیحدہ رینٹ پہ رہ لیں اگر آپ کا ہسبینڈ مانتا ہے تو، نہیں تو میں تو دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو اتنا دے کہ آپ اپنا گھر ہی علیحدہ لے لیں، میری تو یہی دعا ہے۔ باقی رشتے بہت منافق ہوتے ہیں، منہ پہ کچھ اور، پیٹھ پیچھے کچھ اور، دکھ بہت ہوتا ہے، کتنی بچیوں نے سانس کے ہاتھوں، میاں کے ہاتھوں زہر کھا لیا، مر گئی، کتنی پھانسی چڑھ گئی، کتنی گھر سے بے گھر ہو گئی، کتنا کچھ ہو جاتا ہے اس دنیا میں۔ تو اس لیے بس اللہ پاک آپ کو صبر دے، اور میرے لیے بھی دعا کریے گا کہ میں بھی جو مسافروں والی میری زندگی ہے نا، کہ اوپر کچن ہے لیکن کچن استعمال کا نہیں ہے، نیچے مجھے ان کے کچن میں پکانا پڑتا ہے، سب کے لیے بھی پھر کرنا پڑتا ہے اپنے ساتھ ساتھ، پھر باتیں بھی سننی پڑتی ہیں، گھر ان کا ہے لیکن مجھے باتیں سننی پڑتی ہیں کہ کام نہیں کرتی، بہت تنگ زندگی ہے۔ میں خود کہتی ہوں کہ کب اللہ پاک مجھے میرا چینل مونیٹائز ہو تو میں رینٹ پہ گھر لوں اور اپنی ان بچیوں کو بھی اپنے پاس لے آؤں جو میرے سے دور ہے، مجھے بہت یاد آتی ہیں۔ تو آپ کو میں بس یہی کہوں گی کہ آپ خدا نخواستہ آپ کا ہسبینڈ نے آپ کو چھوڑ دیا نا، پھر آپ کیا کرو گی؟ تو آپ ہسبینڈ آپ کے ساتھ رہ بھی تو نہیں، آپ رہ بھی تو نہیں ہے نا وہاں، آپ ان کو پیار سے سمجھائیں، دو بندے بٹھا لیں بیچ میں، کہیں کہ میرا بچیوں کا ساتھ ہے، کل کو ان کی شادیاں، انہوں نے بڑے ہونا ہے، جو غلطی میں نے کی ہے نا سدرا، میں چاہتی ہوں کہ آپ سے نہ ہو، آپ اپنا گھر نہ چھوڑیں، دفع کر دیں ان کی باتوں کو، دفع کر دیں بس، مجھے پتہ ہے یہ سب آسان نہیں ہے لیکن چھوڑ دیں ان کی باتوں کو آپ۔ تو اب میری ویڈیو بھی تھوڑی رہ گئی ہے، اور آپ لوگ جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا، لائک بھی اور شیئر بھی، تاکہ جتنی ہم جیسی عورتیں ہیں ان کو سپورٹ مل سکے۔